الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 اور 165 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ ہم آپ احباب کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، ترجمہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کعبہ معظمہ کے ارد گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر، یعنی کہ مشرکین کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنے سارے معبود ہیں، 360 خدائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان جب انہوں نے سنا کہ خدا اتنے نہیں ہیں، خدا تو صرف ایک ہی ہے اور معبود ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ تو اب نبی علیہ السلام سے جب یہ سنا تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے ایسی آیتوں کا مطالبہ کیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی میں اور اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیل ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں اگر ہر ایک چیز پر جداگانہ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آئیں گے کہ عقل انسان حیران اور دنگ رہ جائے گی۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی اگر غور کر لیں تو اس میں نہ جانے کتنی گیسز ہیں، کتنے تاثیرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر اندر مر جائیں، زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ کار سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری و باطنی
جسمانی و روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلق علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ وہ فرمایا نا رب کائنات نے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت، رب کی وحدانیت، یہ سارا نظام رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو چلا رہی ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے اور رب تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی عظیم دلیلیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی پہچان بھی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ حکم اس کی تعمیل بھی قرار دیا جائے گا۔ تو سائنس جاننا، سائنس کا علم رکھنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ تو اگر کوئی دین کی خدمت کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے یا رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی سائنس کا علم حاصل کرتا ہے تو یقینی طور پر اس نیت سے جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کو بھی ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسے وہ بتوں سے محبت کرتے تھے، اور بتوں کے لیے وہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ ایسی محبت جیسے مشرکین کرتے ہیں جو کہ باطل ہے، فرمایا اے لوگوں تم کو چاہیے کہ تم اللہ سے ایسی محبت کرو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ تو معبود برحق ہے۔ وہ جتنے بھی بت ہیں وہ تو معبودان باطل ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، رب تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ باطل ہونے کے باوجود معبود باطل کی وہ ایسی محبت میں مبتلا تھے کہ وہ ان کا نام سنتے تھے اور ان کا نام کسی غلط انداز سے لیا جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور ان کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ اے صاحب ایمان، اے مسلمانوں، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرو، اللہ کے احکام کو ہر طور پر دل و جان سے قبول کرو، اور جیسا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب جو ایسا کرتا ہے اور جس نے ایسا کیا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوئے، اور جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام سے انکار کیا یا رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ کفار و مشرکین جب بتوں سے ایسی محبت کرتے جو کہ ناحق تھے، جو باطل تھے، اور تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہمارے رسول برحق ہے، ہمارا قرآن حق ہے، اور ہمارا رب کائنات رب تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے۔ تو ہمیں رب کی عبادت بھی کرنی چاہیے، رب کے احکام کو سمجھ کر
عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے، اپنے احکام پر عمل کرنے اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔